ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ بریلی میں حال ہی میں مولانا توقیر رضا خان، جو ایک بڑے مذہبی اور سماجی لیڈر مانے جاتے ہیں، انہوں نے اپنی تنظیم اتحاد ملت کونسل کے بینر تلے ایک مہم شروع کی جس کا نام تھا آئی لو محمد۔ اس مہم کا مقصد عوامی سطح پر دکھانا تھا کہ مسلمان اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کھلے عام کریں۔ لوگ سڑکوں پر نکلے، ہاتھوں میں پلے کارڈ اور بینرز تھے، جگہ جگہ ریلیاں اور جلوس نکالے گئے۔ نوجوانوں نے سوشل میڈیا پر بھی اس مہم کو زور و شور سے چلایا۔ ابتدا میں یہ سب پرامن احتجاج کی شکل میں نظر آ رہا تھا، لیکن حالات اس وقت بگڑ گئے جب پولیس نے کچھ جلوسوں کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ انتظامیہ نے نعرے بازی کی اور سڑک جام کرنے پر اعتراض کیا۔ کچھ مقامات پر پولیس اور مظاہرین کے درمیان تلخ کلامی ہوئی۔ یہ تلخ کلامی آگے بڑھ کر تشدد اور جھڑپوں میں بدل گئی۔ پتھراؤ ہوا، گاڑیوں کو نقصان پہنچا، پولیس نے لاٹھی چارج کی اور آنسو گیس کے گولے داغے۔ کئی لوگ زخمی ہوئے، کچھ کو حراست میں بھی لیا گیا۔ پولیس کی ایف آئی آر اور مولانا توقیر رضا کا نام اس تشدد میں سامنے آیا۔ تشدد کے بعد پولیس نے فوری طور پر مقدمات درج کیے۔ کئی نامعلوم مظاہرین کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی، لیکن سب سے اہم بات یہ تھی کہ مولانا توقیر رضا کو ملزم نمبر 1 بنایا گیا۔ پولیس کا کہنا تھا کہ یہ پورا احتجاج اور اس کے بعد ہونے والا تشدد انہی کی اپیل اور قیادت کا نتیجہ ہے۔ مولانا کے خلاف سنگین دفعات میں کیس درج ہوا۔ تشدد کے بعد صرف پولیس کارروائی نہیں ہوئی بلکہ بریلی میونسپل کارپوریشن بھی میدان میں آئی۔ تحقیق میں پتہ چلا کہ یہ کمپلیکس نالے پر قبضہ کر کے تعمیر کیا گیا ہے۔ مولانا توقیر رضا کا جو دفتر تھا اس کو باقاعدہ سیل کر دیا گیا ہے۔ میونسپل کارپوریشن نے پہلے اس عمارت کو غیر قانونی قرار دیا، پھر کارروائی کرتے ہوئے مولانا توقیر رضا کی تنظیم کے دفتر کو بھی سیل کر دیا۔ یہ قدم انتظامیہ کی نظر میں ایک انسداد تجاوزات مہم کا حصہ بتایا گیا، لیکن چونکہ وقت ایسا تھا کہ یہ براہ راست بریلی سے تشدد کو جوڑ دیا گیا۔ انتظامیہ کا موقف۔ حکومت اور پولیس کا کہنا ہے کہ یہ سب کارروائیاں قانون کے دائرے میں ہو رہی ہے، تشدد کے ذمہ داروں کو سزا ملے گی، ناجائز قبضے اور غیر قانونی تعمیرات پر سخت قدم اٹھایا جائے گا۔ دوسری طرف مولانا توقیر رضا کے حامیوں کا کہنا ہے کہ یہ سب کارروائی دراصل انتقامی کارروائی ہے، ان کی آواز دبانے کے لیے دفتر سیل کیا گیا ہے۔ مہم ایک مذہبی اور پرامن تھی، آئی لو محبت، لیکن اسے سیاسی رنگ دے دیا گیا۔ مولانا توقیر رضا ابھی بھی اس کیس میں سب سے بڑے ملزم مانے جا رہے ہیں۔ ان کی تنظیم کا دفتر سیل ہونے کے بعد سیاسی اور سماجی ہلچل تیز ہو گئی ہے۔ بریلی شہر میں کشیدگی کا ماحول ہے، پولیس اور پی اے سی کی بھاری نفری تعینات ہے۔ یہ معاملہ اب صرف مقامی نہیں رہا بلکہ ایک ریاستی اور قومی سطح پر بحث کا موضوع بن چکا ہے۔ دوستو، یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر ایسے موقع پر آئی لو محبت کے جلوس کو آگے بڑھانے اور اس کو آرگنائز کرنے کی ضرورت کیا تھی، اور اگر آرگنائز کیا گیا تو پھر اس کو پولیس کے ذریعے کنٹرول کر کے بجائے تشدد کے آرام سے اور سہجتا کے ساتھ کیوں نہیں آگے بڑھایا گیا؟ تو آئیے کچھ اس پہ نوٹس ہے آپ تک پہنچاتے ہیں، آپ بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ تشدد کبھی بھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ اگر کوئی زیادتی یا ناانصافی ہو رہی ہے تو اس کے لیے قانونی راستہ اختیار کیا جانا چاہیے۔ عدالتوں میں اپیل، قانونی ماہرین سے مدد اور پرامن احتجاج ہی آگے بڑھنے کا صحیح راستہ ہے۔ نمبر 2، مسلمان اپنے مطالبات یا جذبات کا اظہار پرامن احتجاج کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ جلوس، دھرنے یا مظاہرے ایسے ہوں جن میں نہ ٹریفک جام ہو اور نہ عوامی املاک کو نقصان پہنچے۔ میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی بات کو سنجیدہ انداز میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 3، ایسے حالات سے بچنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے تعلیم اور آگاہی کو مضبوط بنایا جائے۔ نئی نسل کو یہ سکھایا جائے کہ وہ اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو بھی پہچانے۔ معاشرتی سماجی مسائل کے حل کے لیے صرف نعرے نہیں بلکہ علم و دلیل اور قانونی فہم بھی ضروری ہے۔ نمبر 4، اس وقت سب سے بڑی ضرورت اتحاد کی ہے۔ مسلمانوں کو فرقہ واریت، ذاتی انا اور چھوٹے چھوٹے اختلافات سے بچ کر ایک منظم اور پرامن کمیونٹی کے طور پر سامنے آنا ہوگا۔ صرف جذباتی نعروں سے نہیں بلکہ منصوبہ بندی اور حکمت عملی سے کام لینا ہوگا۔ نمبر 5، علماء اور مذہبی رہنماؤں کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو پرامن رہنے پر صبر کرے اور قانونی راستے اختیار کرنے کی تلقین کرے۔ عام لوگوں کو تشدد یا غیر قانونی سرگرمیوں کی طرف مت جائے، اس سے روکا جائے۔ قانون کو چاہیے کہ اپنی تقریروں اور بیانات میں بردباری اور حکمت عملی دکھائے۔
اور حکمت سکھائے۔ آج کے دور میں میڈیا اور سوشل میڈیا ایک طاقتور ہتھیار ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے موقف کو سنجیدہ انداز میں وہاں پیش کرے، جھوٹی خبروں یا افواہوں پر بھروسہ نہ کرے اور نہ ہی انہیں پھیلائے۔ نمبر 7، مثبت انداز اپنائے۔ معاشرے میں خیر، خدمت اور تعمیری کردار کو بڑھایا جائے۔ تعلیم، روزگار، صحت اور سماجی بھلائی کے لیے منصوبے پر توجہ دی جائے۔ جب مسلمان معاشرتی ترقی میں مثبت کردار ادا کریں گے تو ان کی آواز بھی زیادہ اثر انداز ہوگی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایسے موقع پر پرامن رہنا، قانون کا سہارا لینا، تعلیم پر توجہ دینا، اتحاد قائم رکھنا اور مثبت سماجی کردار ادا کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ جذبات میں آ کر توڑ پھوڑ یا تشدد کرنے سے پہلے صرف یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں اسے نقصان ہے یا فائدہ ہے، یا جو ہمارا اصل مقصد ہے ہم اس سے کہیں بھٹک تو نہیں رہے۔ دوستو، آج کے موجودہ دور میں اگر دھرنا پردرشن یا احتجاج کرنا ہے تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ دشمن، خاص کر جو ہمارے ملک کا نظام ہے یا ہمارے ملک کی جو سرکار ہے، آپ کے دھرنا پردرشن سے فائدہ تو نہیں اٹھا رہی۔ جی ہاں دوستو، آج کل 3-4 مدعے ایسے تھے جو لم لائٹ میں تھے، اور یہ مسلمانوں کا آئی لو محمد کے مدعے کو اٹھا کر اتنا وائرل کر دیا گیا کہ جو اصل اور حقیقی اور جو زمینی مدعے تھے ان کو چھپا دیے گئے، جیسے مہنگائی، بے روزگاری، ٹیرف اور سب سے بڑا مدعا ووٹ چوری کا۔ سرکار نے اس کو آسانی سے بائی پاس کر دیا، یا یوں کہہ لیجئے کہ ڈائیورٹ کر کے سارا مدعا مسلمانوں پر لے آیا، اور اب ان کے پاس کہنے کے لیے ہے کہ دیکھو ہم نے مسلمانوں کی چوریاں ٹائٹ کر دی اور ان کا ٹھکانہ کہاں ہے یہ ہمیں پتہ ہے، اور اچھے سے ہم ان کو وہاں پہنچائیں گے۔ تو ہندوؤں کا ووٹ بینک پانے کے لیے سرکار آج کے ڈیٹ میں کچھ بھی کر سکتی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ سب سے زیادہ تعلیمی سرگرمیوں پر دھیان دے، اپنے بچوں کو اتنی تعلیم دے کہ کم سے کم وہ یہ سمجھ سکے کہ حالات کیا ہے، ہوا کا رخ کیا ہے۔ یہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اسے لائک شیئر ضرور کریں، اور آپ کی کیا رائے ہے آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ آپ کی رائے کا ہمیں بے صبری سے انتظار رہے گا۔ پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں۔